اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو رسا مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعہ ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بامشورہ عمرو بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ابو شریک خزاعی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں۔ جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمرو بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ صحیح بخاری۔ عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستہ میں عبداللہ بن متی ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا کہ بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔
مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گرہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔